اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے۔ یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراغ کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا، اس کو روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہے ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہی آ جاتے ہیں، لیکن ان کو دقت ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی شام پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں۔ غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری یہ آیات جو ہے ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہے ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوگی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا، اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیزیں۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔
یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، پھر آپ سجدے میں گرے۔ یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی۔ ادعیہ معصورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا، آپ نے یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا۔ بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے۔ سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا، اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے۔ لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر، جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ ابھی ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر، سمجھ گئے؟ جو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کارول اور دل یار ول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگانا۔ انفاق کے معنی اور ہے، یہ پتا ہے کہ اس سے نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔
جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے مال، انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں، لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے، جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو، ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد، سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی، کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا۔ کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے۔ کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے۔ اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی۔ خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی، زہر خلق کہتے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا، بس یہ تاخیر کارواں۔ تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں۔ مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے،
दामन पकड़े छाओ घनेरी, एक तरफ फर्ज की पुकार है, उसमें तो जाहिर बात है कि वो तपती राहें हैं, ला तंसुरू फिल हर, सुना चुका हुआ है। यहां घर में नखलिस्तान में खजूरों की छांव में अहलो अयाल में ये ठंडी छांव जो है ये पकड़ रही है। भाई 2 दिन ठहर के चले जाना, ठीक है, कोई नियत में खराबी नहीं है। उसके बाद फिर जब अभी 2 दिन और ठहर जाओ, ये तो बड़ा लंबा सफर है, जरा तेज और दौड़ लेना। तो फरमाते हैं कि हुजूर मैं इसी तरीके से ताखीर और तावीक में पड़ा रहा, यहां तक कि एक रोज अचानक मुझ पर यह चीज मुनकशिफ हुई कि तो मैं चाहे कितना भी तेज चल लूं मैं आपसे नहीं मिल सकता, मेरे आसाब ढीले हो गए, इस तरह मैं महरूम रह गया। हुजूर ने बाइकॉट का हुक्म दिया सहाबा को। 3 सहाबा थे ऐसे, 2 और थे जिन्होंने इसी तरीके से एतराफ किया। हुजूर ने हुक्म दे दिया कोई इनसे गुफ्तगू न करे, सोशल बाइकॉट। बड़ी सख्त सजा थी जो दी गई है, उसकी बड़ी तफासील है, अल्लाह ताला शौक दे तो वो हदीस पूरी पढ़िए। मैंने तो 2 जुमों में एक मरतबा सिर्फ इस एक हदीस को बयान किया था, शायद कई कैसेट्स हो मेरे यहाँ, हमारे नंबर कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब हदीस है। लेकिन इसमें जो असल सबक है वो क्या है, इस तरीके से शैतान ले तो लाल ताखीर तावीक, अभी क्या जल्दी है, जरा इस काम से फारिग हो लो, जरा फिर तराफी कर लेना, जरा ज्यादा जोर से काम कर लेना, ये वो चीज है कि जो वो तो खैर सहाबी थे बच गए, अगर वहां झूठी कसम भी खा देते तो गए थे। ये तो इतना ही है ना, मर्दी और नामर्दी कदम में फासला दारत, इसमें तो यही है कि जरा एक झूठी कसम खा देते, झूठे बहाना बना देते तो अब ज़ौफ़ ईमान न रहता, वो निफाक की तरफ शुरू हो जाता। वो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, लेकिन ये कि हम कैसे बचेंगे अगर हमने ये रविश इख्तियार की। लिहाजा 3 काम, दवा में जिक्र नंबर 1, उसकी मैं शरह कर चुका हूं, 4 अज़कार याद कर लीजिएगा इनको, वरना क्या फायदा। नंबर 2 इन्फाक फी सबीलिल्लाह, निफाक का इलाज इन्फाक से। नंबर 3 ये आदत अपने अंदर पैदा कीजिए शऊरी तौर पर कि जब एक हकीकत वाज़ेह हो जाए फौरन एतराफ, यहां भाई बात ठीक है आपने, जब एक फर्ज का एहसास हो जाए फौरन उसकी अदायगी के लिए आगाज। ताखीर और तावीक है कि जिससे फिर निफाक को मौका मिलता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी ईमान अता फरमाए और निफाक से बचाए रखे। अब आइए हकीकत व अक़साम शिर्क पर। देखिए हर शख्स ये जानता है कि इस्लाम दीन तौहीद है। एक लफ्ज में अगर कहेंगे तो इस्लाम का सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी अलामत तौहीद। तो इकबाल ने कहा कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो तौहीद है, तौहीद की जिद है शिर्क। ठीक, इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं, कोई मुसलमान जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। ये मेरा नतीजा है, जानबूझकर मुशरिक नहीं हो सकता। वो शिर्क में मुब्तला होगा तो नासमझी में होगा, नादानी में होगा, उसे शिर्क नहीं समझेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुसलमान हो, गया से गया मुसलमान, गुजरा से गुजरा मुसलमान, घटिया से घटिया मुसलमान, लेकिन वो शिर्क को शिर्क समझते हुए उसमें आलूदा हो जाए। होता क्या समझ में नहीं आता कि शिर्क। तो जरूरत बहुत है कि हम ये पहचाने कि ये शिर्क है क्या। दूसरी बात ये जान लीजिए, हमारे दीन में नाकाबिले अफ़्व जुर्म कौन सा है? शिर्क। 2 मरतबा बयान फरमाया गया सूरह निसा में सिर्फ, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला इसे तो हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उससे कमतर जिसको चाहेगा मुआफ़ फरमा देगा। नोट कर लीजिए, इसकी भी अंदर भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि बकिया सारे गुनाह लाज़िमन मुआफ़ कर देगा, ये नहीं है। इससे तो आप में जुर्रत पैदा हो जाएगी, बाकी सब किए जाओ, ये नहीं। जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन उम्मीद जरूर दिला दी कि शिर्क से कमतर कोई गुनाह हो तो उसकी बख्शिश की बगैर तौबा के अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई। तौबा से तो शिर्क भी माफ हो जाएगा, इससे मुराद क्या है? बगैर तौबा के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और गुनाहों के बारे में तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन शिर्क के बारे में हरगिज़ नहीं। अहमियत वाज़ेह हो गई। मजीद नंबर 3, इस शिर्क की हमागिरियत का आलम यह है कि सूरह यूसुफ की आयत मुबारका है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर किसी न किसी किस्म के शिर्क के साथ। ये यूनिवर्सैलिटी है इसकी कि अल्लाह को भी मान रहे हैं, लेकिन किसी नौ का शिर्क जो है वो भी लगा रखा है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, इंसानों की अक्सरियत का हाल यह है
کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھی صرف وہی آج بھی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا۔ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسب۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا، کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسب، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکے، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کی۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بنا۔ دیکھیے ہندو دیویاں، دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز، گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزداں ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں،
قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہے۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہے جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا، اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا۔ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے۔ اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں، ایک اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی ذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے
اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے۔ تو تین تقسیمیں ہو گئی، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک۔ شرک فی صفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو۔ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہے، ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت۔ درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا۔ اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات، اس کی 2 قسمیں، اور اس کو تقسیم کیجئے 2 میں۔ ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے، یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہے۔ کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا۔ اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں، نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجیے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا۔ انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا۔ یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نو۔ یہ بدترین شرک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے، اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد، ان میں ذرا فرق ہے۔ ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ۔ ابن الوقت کوئی اصول نہیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس، یہ کیا ہے ابن الوقت؟ لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ولد کہا ہے۔ ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے۔ یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں، تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائے، کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا۔ حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو۔ کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہو گے ہمارا نام زندہ رہے، یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ، نام چلے گا۔ اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا۔ یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی احتیاج نہیں۔ تو آپ نے بات سمجھ لی، میں بہت مختصر بات کروں گا آج۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ، بنی اسماعیل، جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین،
ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹی ہیں. اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹی ہے. ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا، انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں. الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہو، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں. تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے. لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے. بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کف بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی حسین ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو سنو سے قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت کسی شرک کی نفی پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا. ولد دونوں پر جاتا ہے، اولاد جیسے آپ کہتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا. ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی. دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں. ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں. فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئی، ایک ہماؤست اور ایک حلول. حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا، انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا. اوتار کا عقیدہ، انگلش میں گاڈ انکارنیٹ. عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا. خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لی. لال چندر جی ہو، کرشن جی مہاراج ہو، کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں. اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا. سمجھ میں آگے؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت باریک باتیں ہو جائیں گی. مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر، وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ تو اور سوچے گا. یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی. کیسے پیدا کی؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی. لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی. لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، ایک مادے سے یہ بنا دی. وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے. مٹی تو ہے نا پہلے. تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا. ٹھیک، یہ بھی سلمیت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی. تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک. پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں. اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا. اس لیے کہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے. وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا. یہ ہے
شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤش. سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے. کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلاء یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں. اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ. عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی. اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے. تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی سے نہیں بنا.